باللہ کے حوالے سے جو ضروری ہے وہ ہے محبت الہی۔ اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور محبت کی کچھ شرائط حاضرین محترم ہیں، ان کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا کہ پہلی محبت کی شرط یہ ہے کہ کثرت ذکر محبوب، کہ اپنے محبوب کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ دوسری اہم شرط یہ ہے کہ محبوب کی طرف سے کوئی آزمائش اور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کی طرف سے انسان پہ کوئی مشکل آ جائے تو اس میں وہ صبر کرے۔ اور تیسری چیز ہے انقطاع از ما سوی المحبوب، کہ محبوب کے سوا ہر چیز سے کٹ کر ہر وقت اپنے دھیان میں، اپنے گمان میں اپنے مولا کو رکھے۔ یہ وہ 3 شرائط ہیں محبت الہی کی جن کو پورا کرنے سے ایمان باللہ کا پہلا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ محبوب کا ذکر انسان کو اچھا لگتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جب کسی چیز سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی یہ خوبی بھی بیان کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے حضور انتہائی عاجزی اور نیاز کے ساتھ سجود و قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں، یعنی عجز اور انکساری ہوتی ہے اور وہ اپنے مولا کے حضور سجدوں میں اور قیام میں اس رات کو گزار دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پر سورہ حامیم السجدہ میں اس کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے پہلو شب کے راحت قدوں میں بھی بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ پکارتے۔ تیسری اہم بات جو قرآن مجید نے مومنین کی صفات کے حوالے سے بیان کی، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور وہ اللہ کو کھڑے بیٹھے ہر حال میں یاد کرتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر ہے 191۔ اہل ایمان جب ان کو اپنے مولا سے، اپنے محبوب سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ رات کو ان کو شب بیداری کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کہ وہ شب زندہ دار تھیں اور جب سارے رات کو سو جاتے وہ اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتیں، وہ سجدہ کرتیں اللہ کی بارگاہ میں، قیام کرتیں، رکوع کرتیں، سجدے میں ساری رات گزار دیتیں، اور جب صبح فجر کی اذان ہوتی تو سر اٹھا کے کہتیں باری تعالیٰ تو نے راتوں کو اتنا چھوٹا بنایا ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ یہ اہل محبت کی نشانی ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور قیام کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث قدسی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بے شمار ایسے بندے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے مشتاق رہتے ہیں، میں ان کا مشتاق رہتا ہوں، وہ میری ملاقات کے آرزو مند رہتے ہیں، میں ان کی ملاقات کا متمنی رہتا ہوں، وہ مجھے تکتے رہتے ہیں، میں ان کو تکتا رہتا ہوں۔ عرض کیا گیا باری تعالیٰ ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ راتوں کو دن پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی رات آتی ہے تو اپنے مولا کو، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے وہ جتن کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اپنے مالک کو اور اپنے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقبال نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دوستان محترم، جب انسان کو لذت آشنائی نصیب ہو جاتی ہے تو انسان دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور اپنے محبوب کے جلووں میں، محبوب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتا ہے۔ یہاں پر
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان جسے قوت القلوب فی معاملۃ المحبوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کذب من ادعا محبتی اذا جنبہ اللیل نام عنی۔ قوت القلوب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو نقل کیا گیا ہے کہ وہ شخص اپنے دعوائے محبت میں جھوٹا ہے جو زبان سے محبت کا دعویٰ کرے مگر رات کو خواب غفلت میں پڑا رہے۔ محبت خدا سے اور پھر رات کو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اور اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے انسان شب بیداری نہ کرے، اللہ کو منائے نہیں، یہ ممکن نہیں۔ یہ وہ پہلی شرط ہے ایمان باللہ کی اور اللہ سے محبت کی کہ انسان اپنے محبوب کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ پہلی علامت کے بعد دوسری علامت محبت کی یہ ہے کہ محبوب کی طرف سے اگر آزمائش آ جائے انسان پر تو انسان آزمائش پر صبر کرنے والا ہو۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے کسی آزمائش یا پریشانی میں آ جائے تو وہ اسے محبوب کی طرف سے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے زنان مصر کا واقعہ نقل کیا ہے۔ گورنر مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی اور تانے ملنا شروع ہو گئے حضرت زلیخا کو کہ ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ جب یہ بات حضرت زلیخا تک پہنچی تو انہوں نے مصر کی عورتوں کو دعوت دی اور قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، دعوت دی اور اس دعوت میں ان کے ہاتھ میں چھریاں اور پھل تھما دیے اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ذرا زنان مصر کے سامنے سے ایک بار گزر جائیے۔ قرآن مجید نے اس کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 میں بیان کیا ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ جب ان عورتوں نے دیکھا تو ان کے حسن کا رعب ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں سبحان اللہ، یہ حسن یہ آدمی نہیں ہے۔ اس حسن کو دیکھا تو کہا یہ آدمی نہیں ہے، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تو گویا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کا حسن ان پر آشکار ہوا تو وہ ہاتھ کٹنے کی تکلیف بھول گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جلووں میں گم ہو گئیں۔ جب انسان کو اپنے محبوب کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور محبوب کا مکھڑا ذہن میں ہوتا ہے تو وہ طرح طرح کی آزمائشیں اور مصیبتوں کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا بلکہ اپنے مالک کی رضا کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، اسی طرح قرآن مجید نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا ہے قرآن پاک میں، اور ان کا ذکر کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے اور تقریباً 12 سال وہ اس بیماری میں مبتلا رہے۔ ان کی بیوی ان سے کہتی ہیں کہ رب کے حضور دعا کیجئے اللہ رب العزت آپ کو اس بیماری سے نجات عطا کرے۔ وہ ہر بار اپنی زوجہ سے کہتے اس اللہ نے ساری زندگی صحت دی ہے، اگر چند دن تکلیف کے آ گئے ہیں تو میں ناشکرہ کیوں بنوں؟ بیوی کے بار بار اصرار پر حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ الانبیاء اس کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اذیت ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے 12 سال تکلیف میں مبتلا رہے، اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو صرف اتنا کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار تکلیف نے بس مجھے چھو لیا ہے اور تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش، جو بیماری ایک آزمائش تھی، اس پر دعا مانگنے کا بھی سلیقہ سکھایا۔
ایک ہم لوگ ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو شکوے شکایت زبان پر آ جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور اہم واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کتب سابقہ میں بیان ہوا ہے، اور خاص کر کے بائبل کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بک آف جینیسس، کتاب پیدائش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی میٹھی میٹھی آواز سنی تو دل میں رب تعالیٰ کے دیدار کی خواہش پیدا ہوئی، تو عرض کیا رب ارنی انظر الیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اصرار بڑھا تو فرمایا کہ میں کوہ طور پر اپنی تجلی بھیجتا ہوں، اس پر تجلی کرتا ہوں، اگر وہ برداشت کر لی تو پھر میرا دیدار کر سکے گا۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب تجلی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو ان کے چہرے میں جب ہوش آیا تو ایک عجیب سا نور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پاک پر، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کے اوپر ایک پردہ رکھتے۔ زوجہ محترمہ جو موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی رب تعالیٰ کی تجلی کا وہ جلوہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت میں جاگزیں کر دیا ہے اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ اگر ایسا کرو گی تو بینائی چلی جائے گی۔ عرض کرنے لگی کہ میں آپ کے جلوے کے لیے اپنی آنکھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جب اصرار بہت بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ نے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا اور ایک آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا۔ دیدار کرنے کی دیر تھی کہ آنکھ ضائع ہو گئی۔ فوراً دوسری آنکھ سے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جلوہ اور کرا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جلوہ کرایا تو دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزار ہوئی، موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ایسی آنکھیں عطا کرے کہ میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتی رہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہزاروں لاکھوں آنکھیں عطا کرے اور میں ایک ایک کر کے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت دیکھ کر گنواتی رہوں اور اس سے لذت یاب ہوتی رہوں، اس سے فیض یاب ہوتی رہوں۔ تو یہ ہے آزمائش پر صبر، جس کو اپنے محبوب سے محبت ہو جاتی ہے وہ چھوٹی موٹی آزمائشیں یا بڑی آزمائشیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تیسری اہم بات اللہ کی محبت کے حوالے سے جو اہم ہے وہ ہے انقطاع از ما سوی المحبوب، کہ محبوب کے سوا ہر چیز سے تعلق انسان کا کٹ جائے یا واجبی سا تعلق ہو اور اپنے محبوب کے ساتھ انسان کا تعلق بڑا مضبوط ہو۔ شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب قوت القلوب میں بیان فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے عقد میں جب حضرت زلیخا آ گئیں تو زلیخا جب یوسف علیہ السلام کے عقد میں آ گئیں تو اب وہ یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ نہ کرتیں، اللہ کی عبادت میں سارا وقت گزار دیتیں اور گوشہ تنہائی میں رہتیں۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا، اے زلیخا تو میری محبت میں گرفتار تھی، اب جب کہ تو نے مجھے پا لیا ہے تو مجھ سے کیوں گریزا ہے؟ شیخ ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں بیان کیا ہے کہ زلیخا نے جو جواب دیا، کہا یا یوسف انما کنت احبک قبل ان اعرفہ فاما اذا عرفتہ فما ابقیت محبت صبا۔ بیان کرتی ہیں کہ اے یوسف میں اس وقت تک آپ پر فریفتہ تھی جب اس ذات باری تعالیٰ کی محبت سے آشنا نہ تھی، اور جب سے میں اس کی محبت میں گرفتار ہوئی ہوں اس وقت اب مجھے آپ کو دیکھنے کی حاجت نہیں۔
یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ محبت یہ نہیں کہ محبوب کے احکام کو بھی نظر انداز کر دیا جائے. محبوب کے احکام کیا ہیں کہ اپنے شوہر کے حقوق بھی ادا کیے جائیں. تو حضرت زلیخا کو وہ بات سمجھ میں آئی. تو دوستان محترم، جب لذت آشنائی ہوتی ہے تو انسان کی توجہ ہر وقت اپنے محبوب کی طرف رہتی ہے، اور جب انسان کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی محبت نصیب ہوتی ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا سورہ الرحمن آیت نمبر 60، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان کے سوا کچھ نہیں. گویا جب انسان اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور بندہ مومن کو اللہ کی محبت کی لذت نصیب ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. اور جب اللہ سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اطاعت اور پیروی کرتا ہے. قرآن مجید کی سورہ آل عمران، اس میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 31 میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اطاعت میں، میری اتباع میں آ جاؤ. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب انسان اللہ کی محبت میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انسان کو محبت نصیب ہوتی ہے. حاضرین محترم، ایک ہوتا ہے محب، ایک ہوتا ہے محبوب. محب اور محبوب میں فرق یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے دیدار کا طلبگار رہتا ہے، اور جو محبوب ہے اس کے دیدار کا محب متلاشی رہتا ہے. اس کو میں قرآن مجید سے بیان کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے، اس لیے فرمایا رب شرح لی صدری، اے مولا میرا سینہ کھول دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام محب پر فائز تھے تو عرض کرنے لگے باری تعالیٰ میرا سینہ کھول دے. دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کے درجے پہ تھے کہ آپ کی نسبت خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی مقام محب پر فائز تھے اور دعا کرتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. سورہ النمل اس کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے. اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں ایسے کام کروں کہ تو راضی ہو جائے. یہ دعا کی کیونکہ وہ مقام محب پر فائز تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت خود حضور علیہ السلام کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے اور فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سلیمان علیہ السلام اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں اور اللہ رب العزت اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا طلبگار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے محبت کرنے والے نبی تھے. وہ عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے مولا مجھے اپنا آپ دکھا. اور جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے اور فرمایا جاتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. ارشاد ہوتا ہے کہ پھر ذات حق خود قریب ہوئی. معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ سورہ النجم کی آیت نمبر 8 اور 9 کہ پھر ذات حق خود قریب ہوئی، پھر مزید قرب چاہا
تو درمیان میں 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم رہ گیا۔ تو آگے ارشاد ہوتا ہے سورہ النجم میں ہی آیت نمبر 17 میں، ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو ان کی آنکھ دیدار کے وقت نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ تو یہ ہے وہ مقام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا محبت الہی کے حوالے سے، اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے اسے بن مانگے اور بلا سوال اتنا کچھ عطا فرماتا ہے جو دوسروں کو مانگنے پر بھی عطا نہیں فرماتا۔ یہ وہ مقام محبوبیت ہے جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا۔ اس سے یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ محبت الہی کے چند تقاضے ہیں، اور محبت الہی متحقق ہوتی ہے اپنے محبوب کا کثرت سے ذکر کرنے سے۔ محبت الہی متحقق ہوتی ہے ساری جہاں سے کٹ کر اپنے مولا کی محبت میں گرفتار ہونے پر۔ محبت الہی متحقق ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو انسان اس آزمائش پر صبر کرے۔ یہ اللہ پر ایمان کا پہلا تقاضا ہے، اور محبت الہی کی اس